بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی برائے جماعت 11ویں 2026۔ اسلامیات لازمی بورڈ کے امتحان میں 2026 میں آنے والے بہت ہی اہم سوالات ٹارگٹ پیپر۔ اب ویسے تو شاہ فیصل میں برائٹ سکسیس کوچنگ سینٹر ہے، وہاں سے خرید سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے۔ سر نوید خالد نام لے کر آپ لکھا ہوا ہے سر جمع و ترتیب سر نوید خالد، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ملیر ہارٹ میں آدم جی، ملیر ہارٹ آدم جی، وہاں سے بھی آپ یہ نوٹس ٹارگٹ پیپر کو سولو کیا گیا ہے، وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ غالباً 300 روپے قیمت ہے اس کی، اور اگر ان کو بھی اگر کال کرتے ہیں تو یہ آپ کے گھر تک بھی پہنچا سکتے ہیں اگر آپ قریب قریب رہتے ہیں۔ گرین ٹاؤن میں ان کی دکان ہے۔ اگر آپ یہ یاد کر لیتے، چھوٹی سی کتابچہ ہے، زیادہ پیجز نہیں، اس میں 64 پیجز ہیں اونلی۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے جو کام کیا ہے، ان پیجز کے اندر جو ہے کچھ ایم سی کیوز ہیں، 30 ایم سی کیوز ہیں، ٹیسٹ پیپر سا بنا دیا، 30 ایم سی کیوز کو سالو کیا جائے، پھر اس 30 کو سالو کیا جائے۔ یہ انسالو ہیں، سالو خود کرنے ہیں آپ نے۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن آنسر جو امتحان میں آ سکتے ہیں، اس کو ہم نے اس میں سالو بھی کیا ہے، صرف لکھے نہیں ہیں۔ ایک چھوٹے سے کتابچہ سا ہے، اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہماری بک میں 100 کے لگ بھگ شارٹ کوسچن آنسر ہیں، اس سے زیادہ ہی ہیں، لیکن ہم نے جو ہے کچھ شارٹ کوسچن آنسر کو لکھ دیا جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اب پیپر میں قرآنی آیات بہت سی ہیں، 114 قرآنی آیات ہیں، لگ بھگ 39 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہیں، 4 رکوع ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ سورہ انفال میں 75 آیات ہیں۔ یہ دونوں ملا کے صرف آیات جو ہیں وہ 114 ہیں، اور احادیث جو ہیں وہ 20 ہیں۔ اب کون کون سی آیات یاد کرنی ہیں، اس کے آنسر کیا ہیں؟ بک میں یہ کہ اس کے آنسر کو مکس کیا ہوا ہے، 3 آنسر کو ایک ساتھ ترجمے لکھ دیے ہیں، 3۔ اب اللہ سے امید ہے یہ جو میں نے آیات لکھی ہیں سامنے، یہ کچھ آیات ہیں، زیادہ آیات نہیں ہیں، کچھ آیات دی گئی ہیں۔ ان آیات میں سے لازمی جو ہے اللہ کے حکم سے 4 تو لازمی آئیں گی، ان میں سے لازمی، ان کی صرف ترجمہ یاد کر لیں۔ ایسے سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 کمپلیٹ ہے، اور اس کے بعد کچھ اور آیات دی گئی ہیں، وہ اس میں دیکھ لیجیے گا، کچھ 2 آیات اور بھی ہیں، اور یہ کچھ تفصیلی سوالات ہیں، نوٹ جو پیپر میں آ سکتے ہیں، بہت آسان۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، شرک کے بارے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین ہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی پر بھی نوٹ آ سکتا ہے۔ اور تدوین قرآن، صبر و استقامت، عدل و انصاف، عورتوں کے حقوق، ان پر بھی نوٹ آ سکتا ہے۔ اب یہ بہت اچھے انداز میں اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، پھر ہم اپنے یوٹیوب پہ جو ہے اس کی آنسر آپ کو بتائیں گے کہ اس کے آنسر یہ ہیں، آپ پہلے اس کو خود سالو کر لیں، اور پھر جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، اور اس کے علاوہ لوکیشن کا لنک بھی موجود ہوگا، آپ اس لوکیشن کے تھرو وہاں پہ پہنچ جائیں گے، اس لنک کے تھرو بہت ہی اچھے انداز میں۔ یہ ٹیسٹ نمبر 2 ہے، ایسے ہی ٹیسٹ نمبر 3، ٹیسٹ نمبر 4۔ اس میں ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سوالات کو بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو ایم سی کیوز ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگز بنا کر بہت اچھے انداز میں شارٹ کوسچن آنسر ہیں۔
بہت ہی اچھے انداز میں کوشش کی ہے کہ 3 ہیڈنگس لکھیں. جیسے اس سوال میں بشریت، ودیت، تعلیمات من جانب اللہ 3 ہیڈنگس دے دی. ان کی بھی 3 ہیڈنگس دے دی. رسول اور نبی میں فرق، ایسے بہت اچھے انداز میں اس طرح لکھ دیا گیا. وحی کے بارے میں 3 ہیڈنگس بنا دی گئی. توحید اور دنیا اور آخرت میں فرق، اتنے اچھے انداز میں فرق بتایا گیا. وحی کی اقسام، یعنی کہ بہت اچھے انداز میں ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو لکھا جائے. پیپر میں اگر یہ یاد کر لی جائے تو انشاءاللہ بہت اچھے نمبر آ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہوا. اب اگلی بات جو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا، یہ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں ایک سوال آتا ہے پیپر میں. 4 افضل فرشتوں کے نام اور ذمہ داریاں. اب یہ 4 مشہور فرشتے ہیں، ان کے کیا کام ہیں تھوڑا سا لکھا جائے. قرآن مجید کی خصوصیات، نماز کے بارے میں اس کے آداب، روزے کے بارے میں، روزے کی اقسام کون کون سی ہیں، سعی، حج. بہت اچھے انداز میں ہماری کوشش تھی کہ بچوں تک یہ چیز پہنچ جائے. قرآن مجید کے صفاتی نام، یہ صفاتی نام ہیں. ختم نبوت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، سنت کے بارے میں، صبر کی اقسام کون کون سی ہیں، صلہ رحمی کے بارے میں، اور دوسرے بچوں کے لیے کس طرح رحمت بنا کے بھیجے گئے، مناسک حج کون کون سے ہیں، عدل کی اقسام بہت اچھے انداز میں لکھا گیا ہے. کون کون سے عدل کی اقسام ہیں، 5 اقسام ہیں اس کی. مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، کون کون سے، بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے. سیاہ ستہ یا اصول اربع، یہ نیچے اصول اربع ہیں اور اوپر سیاہ ستہ ہے. بہت ہی اچھے انداز میں کوشش یہ تھی کہ یار بچوں کو فائدہ ہو جائے. اب اگر ہم اس میں دیکھیں، میں آپ کو اس سے بتانا چاہتا کہ بک میں نا 3 آیات، 2 آیات مکس کی گئی ہیں. اب بچوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ترجمہ کون سے کہاں تک ہے. اب یہاں پہ ہم نے بہت اچھے انداز میں کر دیا. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2، ہر آیت کا ترجمہ الگ الگ کر دیا، یاد کرنے میں آسانی. یہاں سے یاد کر کے پھر کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ بغیر ترجمے کے، یہاں سے دیکھیں کہ کیا آپ کو ترجمہ یاد ہو گیا یا نہیں ہوا. اس طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہر ایک کے ترجمے بغیر ترجمہ دیکھ کر آپ کو عربی سے ترجمہ آنا چاہیے، پھر تو فائدہ ہوگا. بہت اچھے انداز میں جو بک والا ترجمہ ہے وہ لکھا ہے، کیونکہ زیادہ وہی اچھا ہوتا ہے جو بک میں ہے، کیونکہ جب چیک کیا جاتا ہے تو اس کے زیادہ نمبر ہوتے ہیں. بک کا ترجمہ دیا گیا ہے بہت اچھے انداز میں. سورہ انفال رکوع نمبر 2 شروع ہو گیا. اب رکوع نمبر 2 کے علاوہ جو سوالات آ سکتے ہیں، یہ 3 آیات ان کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں بہت اچھے انداز میں. اس کو یاد کرنا ہے. ایسے ہی حدیثیں شروع ہو گئی ہیں، حدیثوں کے ترجمے. اچھا، اب تفسیری سوال کو بہت اچھے انداز میں لکھا گیا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں ہیڈنگ کے ساتھ لکھا گیا ہے. شرک کے بارے میں کیا کیا لکھنا ہے، عقیدہ رسالت کے بارے میں بہت ہی اچھے انداز میں اس میں لکھا گیا ہے. بہت کم نوٹس میں ایسا لکھا ہو تو لکھا ہو. بہت اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کوئی غلطی ہوئی بھی ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ آئندہ جب اس کو لکھے وہ غلطی نہ ہو. عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت اچھے انداز میں لکھا گیا. نماز کے بارے میں اتنی ہیڈنگس وغیرہ بنائی گئیں. زکوٰۃ کے بارے میں ہیڈنگ کے ساتھ لکھنے میں فائدہ ہوتا ہے. پھر یہی چیز آپ جب آپ بی ایس سی بی ایس کریں گے، گریجویشن کریں گے، اس میں بھی نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں یہی چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. روزے کے بارے میں بہت اچھے انداز میں لکھا گیا ہے. اس کو اپنے پاس، یہ تو ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے تاکہ پیپروں کے وقت یہ چیز کام آ جائے. حج کے بارے میں بہت اچھے انداز میں لکھا ہوا ہے. بیسیت اسلام
مسلمان ہمیں تمام چیزیں معلوم بھی ہونی چاہیے. اب حج کے فائدے کیا کیا ہیں؟ رحمۃ للعالمین. اب اس میں ہم نے کیا کیا لکھنا ہے؟ بہت اچھے انداز میں لکھا گیا ہے ہیڈنگ سمیت. امام جعفر صادق کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہیڈنگ سمیت، امام مالک کے بارے میں رحمہ اللہ کے بارے میں. لیکن اب جو ہے نا کوشش کی جائے کہ نوٹ تھوڑا سا چھوٹا لکھا جائے، اس لیے کیونکہ 5 نمبر کا ہے. یاد سارا ہی کیا جائے لیکن لکھا تھوڑا کم جائے. ایک پیج کافی ہے. کچھ ہیڈنگز 4-5 ہیڈنگز لکھی ہیں. تدوین قرآن کے بارے میں بہت اچھے انداز میں لکھا گیا. پھر صبر و استقامت پر نوٹ آ سکتا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں کیا لکھنا ہے. صبر کی لغوی میں نے کیا ہے، اصطلاحی میں نے اقسام. پھر عدل و انصاف، اس کا مفہوم کیا ہے قرآن کی روشنی میں، اس کی اقسام کیا ہے حدیث کی روشنی میں. عورتوں کے حقوق، بہت اچھے انداز میں اس کی ہیڈنگ سمیت جو اس کو لکھا گیا ہے. عورتوں کی کفالت. تو ایک تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ دوسروں کو شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے، تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں. ڈسکرپشن میں لنک لازمی لکھا ہوا ہوگا، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. برائٹ سے بھی اگر خریدیں تو اچھی بات ہے. آدم جی سے بھی خریدنا چاہیں وہاں سے خریدا جا سکتا ہے. جی کال G8 وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں، اور اس نمبر پہ فون کر کے بھی منگوایا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو PDF چاہیے، PDF بھی پیسوں کی ہوگی تو وہ بھی مل سکتی ہے، کیونکہ کچھ بچے بہت دور رہتے ہیں، ان کا آنا مشکل ہے. اور PDF اگر سے پڑھنا چاہیں اس کا نمبر بھی لکھ لیجئے 0300365351. ڈسکرپشن میں وہ لنک موجود ہوگا، اور یہ بھی نمبر لکھا ہوا ہوگا PDF کے لیے بھی. تو PDF کے لیے بھی آپ سے رابطہ کر لیجیے گا، تو اس کے بھی پیسے وغیرہ لے کر تھوڑا بہت PDF دے دیں گے آپ کو، تاکہ آپ اس کو پڑھیں. ایسے اردو پہ بھی کام کیا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اردو، فرسٹ ایئر اردو، 9th اردو. اس کی بھی جو ہے نا یہاں سے آپ کو نوٹس وغیرہ مل جائیں گے. ہمارے ٹارگٹ پیپر کو ہم نے سالو کیا ہے تاکہ بچوں کو آسانی ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نمازوں کا اہتمام، والدین کا ادب و احترام، اور اللہ سے لو لگائیں. دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.